ایک آیت کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں جو مفتی صاحب کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرتے اس کی دعوت بھی نہ دو، جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی تبلیغ بھی نہ کرو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تم کہتے اور کرتے نہیں ہو۔ چونکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اس آیت کو اتنا غلط سمجھا گیا ہے کہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کہا کہ میں تو خود نماز نہیں پڑھتا، میں کیسے روزے میں جاؤں؟ میں لوگوں کو کیا کہوں نماز پڑھو؟ میری تو اپنی داڑھی نہیں، میں کسی کو کیا کہوں داڑھی رکھو؟ میں تو روزہ نہیں رکھتا، میں کسی کو کیسے روزہ رکھوں؟ اللہ کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ تو اب میں ایک لفظ بولتا ہوں کبر مقتن، کبر مقتن، کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اب یہ میری بات ذہن میں رہے، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا میں حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایک بچے سے کہتا ہوں بچہ تو حفظ کر لے بڑا نفع ہوگا، تو یہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا یا گناہ کیا ہے؟ بولو۔ تو جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق تو میں نے گناہ کیا ہے، چونکہ میں تو خود حافظ نہیں ہوں، میں اس کو دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ جب میں خود حافظ نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اپنے بیٹے سے کہہ دو میرا بیٹا تو قرآن یاد کر لے، وہ کہے گا ابا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے دعوت دینا، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جو یہ کہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں اب تبلیغ کروں گا، اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اس سے بڑا تو شیطان کوئی۔ جو جتنا ٹھیک ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، جو جتنا بگڑا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ لہذا ساری زندگی تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، چونکہ میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں کیسے تبلیغ کروں؟ بیٹا قرآن یاد کر لے، وہ کہتا ابا جا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے تبلیغ کرنا، اور ابا بہت بڑا گناہ تو نے کیا ہے، اللہ کہتا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ ابا توبہ کرو، تم مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ساری بات ٹھیک ہے، عقل میں آنے والی ہے گی؟ ایک شرابی کسی کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا، میں اجڑ گیا تو نہ شراب پینا، تو اس نے گناہ کیا؟ کبر مقتن، خود تو کرتا نہیں دوسرے کو کون کہہ رہا؟ بہت غلط سمجھا گیا ہے اس آیت کو۔ مجھے جس نے 3 دن کے لیے وصول کیا تھا وہ آج بھی داڑھی موڑتا ہے، تو میں اس کو کہتا کہ تو کم وقت پہلے اپنا آپ تو ٹھیک کر پھر مجھے تبلیغ کر، تو میں کتنے گھاٹے میں جاتا، میں اس کے کہنے پہ چلا گیا 3 دن۔ ایک آدمی کمزور ہے تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ کسی صحت مند کو کہتا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر، قبر میں اندھیرا نہیں رہے گا روشنی ہوگی، وہ کہے بابا جی پہلے خود پڑھ پھر مجھے کہنا۔ تو یہ جس نے اس کو کہا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر خود نہیں پڑھتا، یہ گناہ ہے، گناہ ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا؟ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو نہیں کرتے اس کی دعوت نہ دو، جو نہیں کرتے اس کی ترغیب نہ دو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ جس نے پھر اچھا 3 چلے تو میں نے لگائے، وہ ایک نوجوان مجھے میرا دوست تھا 3 دن کے لیے پکڑ کے لے گیا، میں چلا گیا۔ جس نے مجھے مدرسہ پڑھنے کی ترغیب دی وہ دکاندار تھا۔ 3 چلے کے آخر میں ہم دونوں کی تشکیل کٹھی تھی، مجھ سے کہنے لگا تم عالم بن جاؤ، ڈاکٹری چھو، میں ڈاکٹری پڑھنا چاہتا تھا، میڈیکل، میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے، تو
اسے کہنے لگا تم خود وہ دکاندار تھا، میں اگر اسے کہتا تو پہلے خود عالم بن پھر مجھے تبلیغ کرنا، اور تو توبہ کر، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو مجھے عالم بننے کی بات کر رہا، خود تو عالم ہے نہیں، خود تو تیرا جنرل سٹور ہے، مجھے کہتا میں عالم بن جاؤں، یا توبہ کر، 2 نفل پڑھ۔ تو میں نے اس کے کہنے پہ عمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا، میں آج آپ کے سامنے بیٹھوں، میں ڈاکٹر اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے، تو میں بھی وہیں بیٹھا کلینک میں ہوتا۔ تو اب میں نے مختلف مثالوں سے اس چیز کا غلط ہونا واضح کیا ہے، اب میں اس کا صحیح مطلب بتاتا ہوں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم نے کام نہیں کیا وہ کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کام تم نے نہیں کیا اگر تم اس کے بارے میں لوگوں سے کہو گے کہ میں نے کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز نہیں پڑھی اور کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو یہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ روزہ نہیں رکھا گا تو میں تو روزے سے ہوں، یہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو تم نے کیا نہیں، جو کام تم نے نہیں کیا وہ مت کہو کہ میں نے کیا ہے، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کسی کو نماز کی دعوت نہ دو، تم شراب پیتے تو کسی کو شراب سے روکو نہیں، تم جوا کھیلتے تو کسی کو جوے سے روکو نہیں، یہ مطلب تو بالکل شیطان نے پھیلایا لوگوں کو بددل کرنے کے لیے۔ اب جنید بغدادی لائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی کو لائیں گے تبلیغ کرنے کے، ہم ہی نے کرنی ہے، ہم میں عیب بھی ہے ثواب بھی ہے۔ جب میرے ذمہ ایک کام لگ گیا ہے مجھے کرنا ہے، میں اچھا ہوں پھر بھی کرنا ہے، برا ہوں پھر بھی کرنا ہے۔ پہلی جماعت مولانا الیاس صاحب نے بھیجی، پہلی جماعت، جس جماعت کے بعد آج اتنے بڑے نقشے بنے ہوئے ہیں، پہلی جماعت گئی واپس آئی، ہاں بھائی سناؤ کیا کیا؟ کہا جی حقو پیا، حقہ نہیں تو ہندوستان میں بھی ہے پاکستان میں، کہا جی حقو پیا، میں باتی تھا نا، حقو پیا، گنجی کھائی، گنجی وہ میٹھے چاول کو کہتے ہیں، گنجی کھائی، مہری کھائی، مہری وہ جو بناتے ہیں لسی میں جو بناتے ہیں تو ان کی تازی، اور سوئے اور آ گئے، شاباش انقلاب آ گیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام۔ تو تم بھی اب پاناما میں اس پہلی جماعت کی طرح ہو کہ تم نوجوان اکثر ہو چکے ہیں، بوڑھے تھوڑے ہو چکے ہیں، نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے، اب تمہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، تم جاؤ، کھا کے آ جاؤ، سو کے آ جاؤ، پی کے آ جاؤ، جو مرضی کر کے آ جاؤ، بیچ سے گزر کے آ جاؤ، لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا کہ تمہارے قدم اللہ کی نسبت سے اٹھے ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے تاجر تیار ہوئے 3 دن کے لیے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم ان کو نہیں کہتے تھے نماز پڑھو، بس 3 دن لگا کے چلے جاتے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ، 3 دن آتے رہے، نماز کوئی نہیں، 3 دن لگ رہے ہیں، 6 مہینے بعد 3 چلے کے لیے تیار ہو کے نکل گئے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم لوگوں سے وہ کہو جو تم نے نہیں کیا، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں تو میں تبلیغ بھی نہ کروں، میرے تو ذمہ ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے تو صدا لگا، تم لوگ پھیری نہیں لگاتے ہو، سودا بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے ہو؟ ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ پھیری لگانے سے سودا بکتا ہے، تم لا الہ الا اللہ کی پھیری لگاؤ، تمہیں بڑے خریدار ملیں گے، تم نے پھیری لگانا ہی چھوڑ دیا، صرف ڈالر بنانے کے چکر میں پڑ گئے،
یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تبلیغی جماعت نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کہہ رہے ہیں نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع۔ میں نضر بعد میں بتاؤں گا۔ یا اللہ جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا پیغام سنے، پھر اسے محفوظ کرے، پھر آگے پہنچا دے، عمل کرے یا نہ کرے، اس میں ہے۔ ایک اور حدیث ساتھ سناتا ہوں، من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یہ صحیح ستہ کی روایت ہے۔ آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے، نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے۔ تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لیے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتا۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگا رسول اللہ میں تیار، مجھے بتائیں۔ یا اللہ جو میرا امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنے اور اسے آگے پہنچا، جیسے سنا تھا آگے پہنچا، تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما۔ نظرت، یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمجھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کے یہاں خزاں ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھ میں آتا ہے جب خزاں دیکھی ہو، پتجھڑ۔ دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے، جنوری میں پتے جھڑ جاتے، درخت ننگے ہو جاتے، بالکل ننگے ہو جاتے۔ اور قرآن میں یہ لفظ آیا تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو دیکھے گا ان کے چہروں پر نعمتوں کی نظرت۔ ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم نے انہیں سرور بھی دیا، نظرت بھی دی۔ نظرت ظاہر کی چیز ہے، سرور اندر کی چیز ہے۔ اب نظرت کیا ہے؟ جنوری تک پتے گرتے ہیں، درخت ننگے ہو جاتے ہیں۔ جب فروری کے پہلے ہفتے میں ذرا ٹھنڈک کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں اور پتے نکلتے ہیں۔ ان پتوں میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے، دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے، تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے، نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے۔ جب اپریل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف سبزی رہ جاتی، سبزہ رہ جاتا ہے، سبز رنگ رہ جاتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر تین خوبیاں جمع ہوتی ہیں، ایک چمک، ایک رنگ اور ایک اس کی لچک اور نرماہٹ، یہ تین چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف ایک مہینے کے لیے نصیب۔ اس کو کہتے ہیں بہار۔ بہار بہار دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے۔ اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا سبز، باقی دو روپ ہوا لے جائے گی، تپش لے جائے گی۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے، اسے تو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو، اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اس کے اندر کو خوبصورت کر دے، باہر کو خوبصورت کر دے، خوشحال کر دے، آباد کر دے، نہال کر دے، آباد کر دے، دنیا میں بھی خوبصورت بنا دے، آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے۔ نضر اللہ، آگے مفعول فی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہار ہو، تو دنیا میں بھی آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ کہ یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں۔ جو بھی تبلیغ کرے، میں کروں آپ کرو، جو کرے، یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خزاں نہ آئے، اس کی زندگی میں بہار۔ کون سی بہار؟ وہ تین صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو، رونق بھی ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، کمال بھی ہو، اور زوال سے پاک کر دے۔ یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے گا۔
اور ذمہ داری ہے، آپ نے 11 تاریخ کو فرمایا، 10 تاریخ کو مینا کی وادی میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ ہائے کیسے سنتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں، کہا چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوں گی تو دھوپ اور ودا چھڑ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی، جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں۔ وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا۔ خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے دا بیڑا نہ بوڑ، تو اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی میرے یا ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا، تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی، ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے، یہ پکار ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنة فأمہلتنی، میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے۔ اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، ایک دو جملے، اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تا نکلیا کو نہیں، بارش کیوں میں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو، ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، اور اللہ تو کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ، منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی۔ واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ 40 سال کی غلاستیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں؟ کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو، تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ۔
سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے، بشر رہو گے۔ گناہ ہو جائے سر جھکا دے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے ہے۔ برداشت کرنا سیکھو گے۔ یاد رکھو میرے بچوں، اگر آپ صبر سیکھ گئے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے۔ یہ جو ریسنگ گاڑیاں ہوتی ہیں نا، فراری اور مختلف ان کے نام ہیں، مشہور فراری ہے، اٹلی میں بنتی ہے، لمبرگینی، یہ دونوں بنتی ہیں وہاں اٹلی میں۔ اور اس میں جو آدمی جا رہا ہو اس کے لیے سپیڈ لیمٹ کی قید کوئی نہیں، ورنہ سب گاڑیوں پہ 120 کلومیٹر پر کے اوپر جائیں گے تو جرمانہ ہوگا۔ لیکن جو آدمی لمبرگینی میں جا رہا ہے یا فراری میں جا رہا ہے اس کے لیے کوئی جرمانہ نہیں، چونکہ وہ یوں کرو تو 1 سیکنڈ میں وہ 120 پہ چلی جاتی ہے، صرف اتنا کرنا شوں ایسے جاتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک لمبرگینی دینا چاہتا ہوں، فراری 8 کروڑ کی ہے، فراری 8 کروڑ کی گاڑی ہے فراری۔ کئی دفعہ وہاں جب جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بٹھا دیتا ہے، یہ آپ کو ذرا سیر کرائیں۔ وہ ہمارے کو تو شوق کی کوئی چیز ہے نہیں، وہ نوجوانوں کے شوق کی چیز ہے۔ تو 8 کروڑ کی گاڑی میں مفت آپ کو دے رہا ہوں، وہ ہے صبر۔ آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے اور سب سے آگے نکلنا چاہتے ہو تو صبر کی فراری پہ سوار ہو جاؤ، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے، تمہارے کوئی قریب بھی نہیں آ سکے۔ کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کا قحط آ گیا، بڑے بڑے علماء ہیں اخلاق سے خالی، بڑے بڑے علماء ہیں صبر جانتے ہی نہیں، اور پورا معاشرہ سر علماء تم کل کے علماء ہو اس لیے علماء کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پورا معاشرہ میرے بچوں صبر سے خالی۔ تم سیکھو۔ دیکھو میری ایک بات سن، علم کی کمی ہو تو اچھے اخلاق اس کو چھپا دیتے، اخلاق کی کمی ہو تو بڑے سے بڑا علم بھی اسے چھپا نہیں سکتا۔ سارے عیب ہوں اور اخلاق اچھے ہوں تو اخلاق وہ چادر ہے جس میں سارے عیب چھپ جائیں گے، بس ساری صفتیں ہوں اور بد اخلاق ہو تو ہر صفت کو بد اخلاقی چھپا دے گی۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے روک دیا کہ نہیں چاہیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، مختصر نماز پڑھیں، درمیانی نماز پڑھیں۔ پیسہ سارا خرچ کر دے، اللہ نے روک دیا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، میرے نبی سارا خرچ نہ کرو، کچھ بچا کے بھی رکھو۔ تبلیغ میں اپنی جان کھپائی، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تبلیغ کرو خود نہ مر جاؤ۔ تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا اعتدال۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھو۔ مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کا درمیانہ ہاتھ رکھو۔ جب میرے نبی نے اخلاق میں بلند پرواز دکھائی تو اللہ نے کہا شاباش انک لعلی خلق عظیم، میرا نبی میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان۔ یہ نہیں کہا کہ اتنے بھی ذرا تھوڑا اکھ بھی کھائی کر کو کوڑا ہویا کر، تو تم مولوی بڑے غسیلے ہوتے ہو، تم میرے بچے بیٹھو نا، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ صبر نام کی شے نہیں ہوتی،
فقہ پڑھنا تو ہماری مت ماری جاتی. قرآن کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں، حدیث کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں. بخاری سے زیادہ امام بخاری پڑھاتے ہیں. ترجمۃ الباب پہ اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ حدیث جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. امام بخاری کی کتاب کا مقدمہ کوئی نہیں، تو اس پر جب بخاری شروع ہوتی ہے تو ہفتہ اس پہ سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا. جی میں سارے مل کے یعنی امام صاحب نے تو گلن کی دیا. میں اس کا اتنا آسان 1 منٹ میں اس سارے سبق کو ختم کر دیتا ہوں بخاری شریف کے، کہ دیکھو بھائی امام صاحب کا دل نہیں کیا مقدمہ لکھنے کو، اس لیے انہوں نے نہیں لکھا. گلمو ایک حدیث کے عنوان اور حدیث میں جوڑ نہیں تھا، تو شیخ رمزی بہت بڑے فاضل آدمی ہمارے فیصلہ آباد، میں نے کہا شیخ یہ جوڑ کوئی نہیں. کہ شیخ هذا من اصعب ابواب البخاری، یہ بخاری شریف کے مشکل ترین ابواب میں سے ہے. میں نے کہا بڑا آسان کام ہے، امام بخاری بھول گئے، ترجمہ کوئی اور تھا، حدیث کوئی اور لکھ دی، بھول گئے. بشری تو ہیں، کیوں بچہ نو مصیبت پان دے. تو بچوں شوق سے جاؤ، بہانے نہ کرو. ہماری ذرا تھوک ڈال کے پیٹوں میں درد، وہ شمع پہ جاؤں گی پھر توڑیاں. ٹھیک ہے نا، میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں، ضروری سمجھ کے آیا تھا کہ تم خوشی سے جاؤ. پھر اس میں جو ناگواری آئے گی اسے برداشت کرو گے تو پھر آپ کا صبر بڑھے گا. تمہیں صرف میری شہرت نظر آتی ہے، اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے. جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگوں سے وہ تو تمہیں نہیں پتا. اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہو رہی ہے آگے پیچھے لوگ. میرے اللہ کا کرم ہے، میری کیا اوقات. آج ہوں کل مر جاؤں گا، اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ طارق جمیل کون تھا. جو ہے اس میرے رب کا کرم ہے. مجھے اپنی شہرت سے کبھی دھوکہ نہیں لگا. تو میرے بچوں اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی فخر نہ، کہ مجھے اپنی شہرت سے کوئی دھوکہ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے دھوکہ نہیں. میرے دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتری ہوئی، سب میرے اللہ کا فضل ہے. اور برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا میری نظر میں برابر ہو گیا ہے. برابر ہونے کا مطلب پہلے سمجھ. تم مجھے گالی دو گی مجھے تکلیف ہوگی، تو میری تعریف کرو گے مجھے خوشی ہوگی. اس کو برابری نہیں کہتے، وہ تو ایک طبعی چیز ہے. یہ میں نے ہاتھ پہ اپنا ہی ہاتھ مارا تو اس کو درد ہو رہا. تو اگر میں مولوی شوکت صاحب سے بدتمیزی سے بات کروں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، اور میں ان کی قربانیاں بیان کروں گا. یہ ذرا کھڑے ہونا، ادھر ہاتھ دو. یہ اس سارے نقشے کے بانی، یہ پہلی اینٹ ہے. یہ 3000 روپے اس وقت لے رہے تھے 1985 میں 86 میں کراچی. 7,000 ان کی تنخواہ تھی، اور میں نے ان کو تلمبے میں بلایا 900 روپے مہینے پر. کتنا فرق ہے 7,000 اور 900؟ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس پہ میں تکبر میں نہیں آتا. یہ ہے مدح اور ذم برابر ہو جائے، یعنی تعریف کرنا اور برائی کرنا برابر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کرنا سن کے اثر نہیں ہوتا اور تعریف سن کے اثر نہیں ہوتا. نہیں، برابر ہونے کا مطلب بتا رہا ہوں. اس کی توفیق تائید رحمت
اپنی اولاد کو بتا رہا ہوں، کوئی میری تعریف کرتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہوں، کوئی میری برائی کرتا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی منفی جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ہے اچھائی برائی کو برابر کر دینا۔ کہ میرے اوپر مختلف الزام لگتے ہیں تو میں ان کو پی جاتا ہوں اور اس طرح کا معاملہ کرنے والوں سے اپنے دل کو بالکل صاف رکھتا ہوں، بالکل صاف، اور میرا ان سے معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے اپنی وجہ سے کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کرتا۔ تو بچوں، صبر بہت بڑی دولت، یہ تمہاری تبلیغی زندگی میں بھی کام آئے گی، علمی زندگی میں بھی کام آئے گا، جب تم گھر والے بنو گے، شادیاں ہوں گی، اس وقت یہ کام آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب بہانہ تو نہیں کرو گے نا، خوشی سے جاؤ گے نا۔ السلام علیکم۔